آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سوالوں کے جواب دینے والا ہوں، اور ایسے سوال جو شاید ان کا جواب آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کچھ کمنٹ آئے تھے ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے جواب کیا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ ساری مخلوقات میں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ جیسے دنیا میں بہت سارے مخلوقات ہیں، انسان ہے، جانور ہے، چرند پرند، بہت سارے جنات وغیرہ ہیں، تو ان سب کے تعداد میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ انسانوں کی ہے یا دوسرے ادر جانوروں کی ہے؟ اس کے بارے میں۔ اور بعد میں ایک سوال اور ہے کہ کیا سب فرشتے ایک ہی بار میں پیدا ہو گئے یا ان کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے؟ فرشتوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فرشتے کیا چیز ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہی کسی نے سوال کیا ہے کہ فرشتے سب ایک بار میں ہی پیدا ہو گئے یا پھر ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان کو مطلب بنایا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہمیں کتاب بتاتی ہے؟ اور ساتھ میں ایک سوال اور ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی صورت ہے جس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں؟ جو ابھی طریقہ بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی ہے۔ تو پہلے چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ساری مخلوقات میں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی جتنے بھی انسان، جنات، چرندے پرندے، جانور جتنے بھی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے۔ اس کے بارے میں کتاب بتاتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ساری مخلوقات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی 10 بھاگوں میں اگر الگ الگ کیا جائے، تو 9 بھاگ یعنی 9 حصے فرشتوں کے ہوں گے اور ایک حصہ ساری مخلوقات پر ہوگا۔ حوالہ میں نیچے دے دوں گا، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سارے مخلوقات کو اور ایک جگہ کیا جائے تو ان میں سے 9 حصے صرف فرشتوں کے ہوں گے اور ایک حصہ ادر چیزوں کا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتے کتنے سارے ہیں۔ اب اس کے دوسرے سوال کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سب فرشتے ایک ہی بار میں پیدا ہو گئے یا ان کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے؟ یعنی اتنے سارے فرشتے ہیں، تو کیا سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں ہی پیدا فرما دیا ہے یا پھر الگ الگ ابھی تک سلسلہ جاری ہے؟ اس کے بارے میں کتاب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پیدائش کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یعنی ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے، فرشتوں کو وجود میں لاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرش کی داہنی طرف نور کا ایک نہر ہے، 7 آسمان اور 7 زمین اور 7 سمندر کے برابر، اس میں ہر صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نہاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری ویڈیو اس چینل پہ ڈالی ہوئی ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے مرتبے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو چلیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جس حضرت جبرائیل علیہ السلام نہاتے ہیں، جس سے ان کے نور پر نور پہ اور جمال پر جمال چڑھتا ہے، پھر جھاڑتے ہیں تو جو بوند گرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنے ہزار فرشتے بناتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں نہا کر پر جھاڑتے ہیں اور جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حوالہ میں نیچے دے دوں گا۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ڈیلی کتنے ہزار فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، ایسا نہیں کہ میں کچھ ہی بول دیا، میں کتاب سے ہی بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مخزن معلومات، اور ساتھ میں آپ کو تفسیر اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں نیچے۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی صورت ہے جس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہاتے ہیں اور اس کے بعد پڑ جھاڑتے ہیں، تو جتنے قطرات گرتے ہیں ان سے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صورت ہے جس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، ایک فرشتہ اور ہے جس کا نام روح ہے۔ یہ فرشتہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے بڑا ہے۔ قیامت کے دن تمام فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور یہ ایک فرشتہ تنہا ایک صف میں کھڑا ہوگا تو ان سب کے برابر ہوگا۔ اس سے فرشتے کی قد و قامت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فرشتوں کو کھڑا کیا جائے گا تو سارے فرشتے ایک لائن میں، اور یہ اکیلا فرشتہ ایک لائن میں کھڑا ہوگا اور سب کے برابر ہوگا، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ یہ فرشتے چوتھے آسمان میں ہر روز 12,000 تسبیح پڑھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ آسمانوں کی کوانٹٹی ہماری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بتائی ہے، اور زمینوں کی بھی 7۔ تو یہ فرشتہ چوتھے آسمان میں
ہر روز 12,000 تسبیح پڑھتا ہے اور ہر تسبیح سے ایک فرشتہ بنتا ہے۔ دوسری اور حدیث میں ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 سر ہے، اور ہر سر میں 70,000 چہرے ہیں، اور ہر چہرے میں 70,000 منہ، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں، اور ہر زبان میں 70,000 لغت یعنی کہ لینگویج۔ یہ ان سب لغتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور ہر تسبیح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے درود بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور جس کا ایک پر پورب اور ایک پچھم میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ درود بھیج میرے بندے پر جیسے اس نے میرے نبی پر درود بھیجی۔ بس وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا رہے گا۔ اس طرح نیک کلام، اچھا کام فرشتہ بن کر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اس سے دو باتیں آپ کو پتہ چلی، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اس درود سے بھیجنے والے کے درود سے بناتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اس سے فرشتہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بندے پر درود بھیجتا ہے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے خیر و برکت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرشتہ جو بناتا ہے اس کو، فرشتے کو حکم ہوتا ہے اور وہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ فرشتے جب درود بھیجتے ہیں بندے پر، تو اگر ہم روزانہ اپنے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو بندے کا فائدہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، دوسرا ہم اگر درود بھیجتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ ہمارے اوپر درود بھیجتا، ہماری سلامتی پر درود بھیجتا قیامت تک۔ تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ، یہ مشہور آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا، نہ سننے کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو ان پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اس سے درود شریف کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اسی طرح نیک کلام، اچھا کام فرشتہ بن کر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ ہم کتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند آتا ہے۔ اس طرح نیک کام اچھا فرشتہ بن کر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تو آگے ایک اور سوال ہے کہ کیا سارے فرشتوں کا مرتبہ برابر ہے؟ یہ شاید میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ کیا سارے فرشتے برابر ہیں مرتبے میں۔ مرتبہ جانتے ہیں، سمجھ لو عہدہ ٹائپ کا سمجھ لو، مرتبہ ہوتا ہے، سبھی کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ تو کیا سارے فرشتوں کا مرتبہ برابر ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، بلکہ اس میں سے انسانوں کی طرح عوام اور خاص ہے۔ خاص فرشتے رتبے میں عام فرشتوں سے افضل ہے، یعنی کہ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، VIP ہوتا ہے، اس ٹائپ کا ہی فرشتوں میں ہوتا ہے کہ عام فرشتوں سے خاص فرشتے افضل ہوتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے مرتبے والے ہیں۔ تو اس میں سے یہ سوال بھی آتا ہے، یہ خاص فرشتے کون کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کتاب میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، عرش اٹھانے والے مقربین وغیرہ فرشتے ہیں، یہ خاص فرشتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جتنے میں نے بات بتائی یہ سب کتابوں سے ہی بتائی گئی ہے، اور اس کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کو خرید سکتے ہیں۔ اور ہمیں کتابیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں۔ اسلام کے بارے میں نہ کے برابر ہمیں معلومات ہے، جس کی وجہ سے ہم شیطان کے آرام سے شکار بن جاتے ہیں۔ ہم اسلام پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اسلام کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، اور جو چیز مضبوط ہوتی ہے اس کو شیطان جلدی ختم نہیں کر سکتا، اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ شیطان کے ہر شر سے محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔
تو جب قرآن شریف میں بتایا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ کھلا دشمن ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس طریقے کیا ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، کیونکہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ تاکہ اگر ہم علم دین نہیں سیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور شیطان کوئی بھی ہمیں الٹا سیدھا بات بتا کر ہمیں بہکا سکتا ہے اور بہکا دے گا، اور بہکا رہا ہے۔ اور شیطان بہت سارے کاموں میں سفل ہو چکا ہے۔ تو ہمیں یہ دین حاصل کرنا ضروری ہے، ہمیں جانکاری رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا ایمان بچا رہے، اور جس کا ایمان قیامت تک بچا رہے، کیونکہ جس کا ایمان اگر اس کے ساتھ چلا گیا، مطلب کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا، اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور جو ایمان ختم کر کے گیا اس کے لیے زحمت ہی زحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جب بھی اٹھائے ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ اور اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم ایسے ہی مسلم مسائل کی ویڈیو اس چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔